ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے بھیج دیا ان کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اور ان کے وڈیروں کی طرف، بآیاتنا اپنے معجزات دے کر، فاستکبروا فرعونیوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور یہ قوم واقعی مجرم تھی۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جس وقت آ گیا ان کے پاس حق ہمارے ہاں سے، قالوا فرعونیوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ جادو واضح ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، آیا بولتے ہو حق کے بارے میں جبکہ وہ آ گیا تمہارے ہاں؟ اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ بھوکا پیاسا، مقروض مدیون، ذلیل و خوار۔ شاہ انور شاہ نے شرح بخاری کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، ما هو الفرق بین المعجزہ والسحر، ما هو الفرق بین المعجزہ والسحر، المعجزہ تتعلق بالمتدین والسحر يتعلق بالفسق والفجور۔ اس لیے علماء جادو نہیں کر سکتے، ان کا جادو چلے گا بھی نہیں، یہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کو تو غسل کرنا منع ہے، جتنا بڑا جنوب ہوگا۔ ایک جادوگر نے مجھے کہا کہ میں 300 مرتبہ جنوب ہو چکا ہوں اور نہائے نہیں میں نے۔ جب مجھے اپنے جسم سے بدبو اور الٹیاں آنے لگی تو مجھے کہا ابھی تک تم کچے ہو، جب اپنے اس جسم کو چاٹنے لگو گے اور تمہیں راحت ملے گی تو پھر آپ کا جادو چلے گا۔ میں نے کہا لعنت ہو تجھ پر بھی اور تجھے سکھانے والے پر بھی اور تیرے جادو پر بھی، خود بھی تجھ سے بہتر ہوگا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادو کوئی آسان کام ہے، سخت آزمائش و ابتلا انسانیت سے نکلنا ہوتا ہے۔ بادشاہ دہلی کئی دہلی کے بازار سے گزر رہا تھا، قریب میں دیکھا تو جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ کی جگہ نظر آئی، تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کہا جمال الدین ہانسوی کی جگہ ہے۔ کہا چل کر سلام کر دو۔ بادشاہ اندر آیا، جمال الدین ہانسوی نے بڑی خوشی ظاہر کی اور بادشاہ کے تواضع میں سیب بچائے، سیب منگوائے کہ سیب منگواؤ۔ بادشاہ نے دل میں ٹھان لیا کہ اگر یہ واقعی باکمال ولی ہے تو یہ بڑا سیب مجھے دیں گے، کاٹیں گے نہیں، چھوٹے چھوٹے کاٹے، بڑا نہ کاٹے۔ حضرت کبھی ایک طرف سے سیب لے کے کاٹتے، کبھی دوسری طرف سے، کبھی وزیر کو، کبھی مشیر کو، کبھی بادشاہ سلامت کو مہمان گرائے۔ اور اس دوران کہا کہ بادشاہ سلامت ایک حکایت سن لو۔ ایک حکایت سننے کی ہے، یہاں اس دہلی میں ایک مداری ہوا کرتا تھا، اس مداری کے پاس ایک گدھا ہوتا تھا۔ وہ مداری سونے کی انگوٹھی کسی سے لے کر دوسرے کو دیتا، پھر دوسرے کو کہتا تو تیسرے کو دے، پانچویں کو دے، 10، اس کو اس مجلس میں گم کر دے۔ اور گدھے کے آنکھوں پر سرخ پٹی بندھی ہوتی تھی، اس وقت تک ہری پگڑی نہیں نکلی تھی، ورنہ اس گدھے کو بھی یہی باندھ لیتے۔ یہ ابھی آئے نہیں تھے، یہ آنے میں ان کو دیر تھی۔ اور پھر اخیر میں وہ مداری اس گدھے کو کہتا کہ انگوٹھی لے آؤ، کہاں ہے؟ گدھا کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، اخیر میں جا کے اسی شخص کے پاس کھڑا ہو جاتا جس کے پاس انگوٹھی ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ بڑا سیب اٹھایا
اور بادشاہ کو کہا یہ بھی کوئی کرامت ہے جس میں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اتنی سمجھ تو اللہ نے گدھوں کو بھی دی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ حضرت باکمال ہے اور روشن ضمیر ہے۔ اللہ، حضرت نے کہا میرے معجزات کو سحر کہتے ہو؟ حالانکہ ساحر بڑا سٹیا ہوا نامراد ہوتا ہے۔ قالو، کہنے لگے فرعونی، اجئتنا لتلفتنا، کیا آپ آئے ہیں کہ ہٹا دے ہمیں؟ لفتا بمانے اعرضا، لتلفتنا، اما وجدنا علیہ آبانا، جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں بڑے بن جاؤ مصر کے، عرض سے مراد زمینی مصر۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم نہیں ہیں تم دونوں پر باور کرنے والے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، کہا فرعون نے، ایتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر بڑا عالم جادوگر لے آؤ۔ تو 3 زمینیں ہیں جو جادو سے بری ہوئی ہیں، اول تلبیب، دوسرا بنگال، تیسرا ملتان۔ یہ سنٹرل فی دنیا ہے للسحر والآسف۔ اے زما جانان تور بنگالے دے او ز جادوگر دا ملتان داغلی ہے۔ ملتان کی جادوگرنی ہے بہت مشہور ہے۔ ایک بڑے عالم جو بعد میں بڑے ماہر تھے تعویذ گنڈے میں، اس کا اخراج قاسم العلوم سے اسی پر ہوا تھا کہ یہ ایک جادوگرنی سے سیکھنے جاتا تھا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اللہ، فلما جاء السحرہ، جس وقت آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، فرمایا ان سے حضرت صاحب نے، القوا ما انتم ملقون، ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے رسیاں ڈنڈے پھینکے، قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، یہ تم جو کر چکے ہو یہ سحر ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں چلنے دیتا فسادیوں کے کام کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور پختہ کر دے گا اللہ حق کو اپنے کلموں کے زور سے اگرچہ مجرم نہ چاہیں۔